رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض: نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ دھونے کی تعریف: کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائیں۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ یا الہ العالمین کے 12 حروف کی نسبت سے وضو کی 12 سنتیں۔ وضو کا طریقہ ابھی جو آپ نے سماعت فرمائی، اب وہ حنفی، یہ سارا حنفی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں بعض سنتوں اور مستحبات کا بیان ہو چکا ہے، اس کی مزید وضاحت ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ پونچوں تک 3 بار دھونا، یہ پونچا اس کو بولتے ہیں، یہ ہتھیلی کے جوڑ کو پونچا بولتے ہیں، تو یہاں تک 3 بار دھونا سنت۔ نمبر 4 3 بار مسواک کرنا۔ 5 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، چلو، اس کو چلو بولتے ہیں، اس کو بھی بعض اوقات چلو بولتے ہیں، لیکن یہاں کلی میں اس طرح ایک ہاتھ سے چلو لیا جاتا، وہ 2 ہاتھ کا چلو تھا جو میں نے آپ کو دکھایا۔ نمبر 6 روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، غرغرہ یہ غرغرہ کہلاتا ہے، تو روزے میں ہی نہیں کر سکتے۔ نمبر 7 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، اور چڑھانے کی صورت یہ کہ جب سانس لیں گے تو چڑھے گا، خالی پانی ناک پر لگا دیں گے تو نہیں چڑھے گا، تو چڑھانا سنت ہے۔ نمبر 8 داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا۔ 9 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ 10 پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا۔ نمبر 11 کانوں کا مسح کرنا۔ 12 فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا، اور پائے در پائے وضو کرنا، یعنی ایک وضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا۔ صلو علی الحبیب۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام کے 26 حروف کی نسبت سے وضو کے 26 مستحبات۔ نمبر 1 قبلہ رو اونچی جگہ بیٹھنا۔ نمبر 2 پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 3 اطمینان سے وضو کرنا۔ 4 اعضاء وضو پر پہلے پانی چپڑ لینا، خصوصاً سردیوں میں۔ 5 وضو کرنے میں بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا۔ 6 سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا۔ 7 سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا۔ 8 الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ 9 الٹے ہاتھ کی چنگلیاں ناک میں ڈالنا۔
10 انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا. انگلیوں کی پشت یہ کہلاتی ہے، یہ پچھلا حصہ، یہ انگلیوں کی پشت ہے. یہ ہتھیلی ہے نا، تو یہ ہتھیلی کی پشت ہے، پچھلا حصہ. پشت مانے پیٹھ. تو نمبر 10 انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا. یہ پچھلا حصہ گردن کا جو یہ پشت کہلائے گا. اگلا حصہ عام طور پہ اس کو گلا کہتے ہیں. 11 کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی ہوئی چنگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا. 12 انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو اور یہ یقین ہو کہ اس کے نیچے پانی بہہ گیا ہے. اگر سخت ہو تو حرکت دے کر انگوٹھی کے نیچے پانی بہانا فرض ہے. 13 معذور شرعی نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لینا. نمبر 14 جو کامل طور پر وضو کرتا ہے، یعنی جس کی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جاتی ہو، اس کا کنواں یعنی ناک کی طرف آنکھوں کے کونے، یہ دونوں حصے جو نا یہ آنکھوں کے کنویں کہلاتے ہیں. ٹخنوں، ایڑیوں، یہ ٹخنے کہلاتے ہیں، یہ حصہ ٹخنا، اور ایڑی اس کو بولتے ہیں، یہ حصہ پاؤں کا. تلووں، یہ تلوا کہلاتا ہے. کونچوں، یہ ایڑیوں کے ساتھ جو یہ ایڑیوں کے اوپر پٹھے ہیں نا، یہ موٹے پٹھے ایڑی کے اوپر، یہ موٹے پٹھے. گھائیوں، انگلیوں کے درمیان والی جگہ، یہ گھائیاں کہلاتی ہیں. یہ سب یہ جو انگلیوں کے درمیان حصے ہیں نا، گھائیاں. اور کونیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا، اور بے خیالی کرنے والوں کے لیے تو فرض ہے کہ ان جگہوں کا خاص خیال رکھیں. 14 جو کامل طور پر وضو کرتا ہے، یعنی جس کی کوئی جگہ پانی بہنے سے نہ رہ جاتی ہو، اس کا کنواں یعنی ناک کی طرف آنکھوں کے کونے، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کونچوں یعنی ایڑیوں کے اوپر موٹے پٹھے، گھائیوں، انگلیوں کے درمیان والی جگہ اور کوہنیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا. اور بے خیالی کرنے والوں کے لیے تو فرض ہے کہ ان جگہوں کا خاص خیال رکھیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں اور یہ بے خیالی ہی کا نتیجہ ہے. ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض. اب میں نے جو حصے بتائے اس کا تعارف کروا دوں. کنواں، اس کو کنواں بولتے ہیں، کنویں. یہ آنکھیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور ناک ختم ہوتی ہے جہاں سے، یہ کھانچے جو ہیں نا یہ کنویں کہلاتے ہیں. ٹخنوں، یہ ٹخنا، ایڑی، تلوا، یہ کونچے، ایڑیوں کے پٹھے. گھائیوں، یہ انگلیوں کے درمیانی جگہ، یہ گھائیاں کہلاتی ہیں. کوہنی، اس کو کوہنی بولتے ہیں. یہ کوہنی ساری دھلنی چاہیے وضو میں. یہ حصے بھی منہ دھوتے وقت میں نے دیکھا ہے کہ اگر تھوڑی سی بے احتیاطی کرے تو یہ سوکھے رہ جاتے ہیں.
چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو. تو پانی عام طور پہ دیکھا ہے کہ جن کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی وہ عموماً منہ دھوتے وقت پانی کس طرح ڈالتے ہیں؟ یوں ڈالتے ہیں. تو یہ اس طرح منہ نہیں دھویا جاتا، بلکہ صحیح طریقہ یہ کہ جہاں سے بال سر کے جمنا شروع ہوئے وہاں سے وہاں تک دھونا فرض ہے، اور بہتر یہ کہ کچھ حصہ سر کا مزید دھل جائے، تو اس طرح مطلب آپ دھوئیں. 15 اگر لوٹے میں وضو کریں تو وضو کا لوٹا الٹی طرف رکھیے، الٹے ہاتھ سے. اگر تشت یا پتیلی وغیرہ سے وضو کریں تو سیدھی جانب رکھیے. 16 چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرح پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا کچھ حصہ بھی دھل جائے. 17 چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلا ہاتھ کونی سے اوپر آدھے بازو تک، پاؤں ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک دھونا. 18 دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا. 19 ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا. 20 ہر عضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندیں ٹپکا دینا. اس طرح ٹپکا دینا بوندیں. ہر عضو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندیں ٹپکا دینا تاکہ بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں، خصوصاً جب کہ مسجد میں جانا ہو کہ فرش مسجد پر وضو کے پانی کے قطرے گرانا مکروہ تحریمی ہے. 21 ہر عضو کے دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت نیت وضو کا حاضر رہنا. 22 ابتدا میں بسم اللہ کے ساتھ ساتھ درود شریف اور کلمہ شہادت پڑھ لینا. 23 اعضاء وضو بلا ضرورت نہ پوچھیں، اگر پوچھنا ہو تب بھی بلا ضرورت بالکل خشک نہ کریں، کچھ تری باقی رکھیں کہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی. 12 وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکیں کہ شیطان کا پنکھا ہے، وضو کے بعد یوں ہاتھ نہ جھٹکیں. 25 بعد وضو میانی، یعنی پاجامے کا وہ حصہ جو پیشاب گاہ کے قریب ہوتا ہے پر پانی چھڑکنا. پانی چھڑکتے وقت میانی کو کرتے کے دامن میں چھپائے رکھنا مناسب ہے. نیز وضو کرتے وقت بھی بلکہ ہر وقت میانی کو کرتے کے دامن یا چادر وغیرہ کے ذریعے چھپائے رکھنا حیا کے قریب ہے، اور پردے میں پردہ دعوت اسلامی کے مدنی انعامات کا ایک انعام ہے. 26 اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں. وضو کے درمیان ہر عضو دھوتے وقت دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں. دعائیں یاد نہ ہو تو درود شریف پڑھیں، بلکہ لکھا ہے باہر شریعت میں کہ درود شریف پڑھنا ہی افضل ہے ہر عضو دھوتے وقت. تو ذہن نصیب کے درود شریف بھی پڑھیں ہر عضو دھوتے وقت، اور یا قادرو بھی کہتے رہیں. یا قادرو کہنے کی برکت یہ حاصل ہوگی کہ جو اس کا عامل ہوگا، یعنی کہ وضو میں یا قادرو کہا کرتا ہوگا ہر عضو دھوتے وقت، تو انشاءاللہ اس کو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا. صلو علی الحبیب. با وضو رہنا ثواب ہے کہ 15 حروف کی نسبت سے وضو کے 15 مکروہات. نمبر 1 وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا. نمبر 2 ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا. نمبر 3 اعضاء وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا.
منہ دھوتے وقت بھرے ہوئے چلو میں عموماً چہرے سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، اس کا خیال رکھیے۔ نمبر 4، قبلے کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا یا کلی کرنا۔ 5، زیادہ پانی خرچ کرنا۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت حصہ دوم میں فرماتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے وقت آدھا چلو کافی ہے، تو اب پورا چلو لینا اسراف ہے۔ 6، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ بہرحال ٹوٹی نہ اتنی زیادہ کھولیں کہ پانی حاجت سے زیادہ گرے، نہ اتنی کم کھولیں کہ سنت بھی ادا نہ ہو، بلکہ متوسط ہو۔ 7، منہ پر پانی مارنا۔ 8، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا۔ 9، ایک ہاتھ سے دھونا کہ رفاظ و حنوط کا شعار ہے۔ 10، گلے کا مسح کرنا۔ یہ گلے کا مسح کرنا، یہ عرض کروں اس طرح بعض لوگ اس طرح گلے کا مسح کرتے ہیں، تو یہ مسح گلے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ ہے، وضو میں اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا۔ 11، الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی مکروہ۔ 12، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ 13، 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا۔ نئے سرے سے 3 بار پانی سے ہاتھ تر کیے اور 3 بار جب مسح کیا نا، تو یہ مکروہ ہے۔ یعنی ایک ہی بار کے پانی سے اگر بالفرض کسی نے 2 بار یا 6 بار کر لیا تو وہ کراہت نہیں ہے جس کا ذکر ہے۔ 14، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا۔ 15، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، اور اگر کچھ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہ ہوگا۔ وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ، اسی طرح ہر مکروہ کا ترک سنت۔ مستعمل پانی کا اہم مسئلہ، یہ احناف کے نزدیک اہم مسئلہ ہے۔ مستعمل پانی، اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا، ایک انگلی میں 3 پورے ہوتے ہیں، یہ پورا کہلاتا ہے۔ یہ پہلا پورا ہے، یہ دوسرا پورا ہے، یہ تیسرا پورا، یہ بیچ کی جو گدی ہے نا، یہ پورے کہلاتے ہیں۔ اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، جان بوجھ کر یا بھول کر 10 در 10 یعنی 100 ہاتھ یا 25 گز یا 225 فٹ سے کم پانی، مثلا پانی سے بھری ہوئی بالٹی یا لوٹے وغیرہ میں پڑ جائے تو پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو گیا اور اب وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح جس پر غسل فرض ہو، اس کے جسم کا کوئی بے دھلا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ ہاں، اگر دھلا ہاتھ یا دھلے ہوئے بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ مستعمل پانی اور وضو غسل کے تفصیلی احکام سیکھنے کے لیے بہار شریعت حصہ 2 کا مطالعہ فرمائیے۔ الحمدللہ بہار شریعت حصہ 2 مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کیا ہے اور اس میں تخریج بھی ہے اور کہیں کہیں مشکل الفاظ کے معنی بھی۔ اب پان کھانے والوں کے لیے اہم ترین مسئلہ، جو پان کھاتے ہیں یا سونف سپاری خوشبودار چھالیاں کھاتے ہیں، وہ لوگ توجہ فرمائیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروات شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں،
پانوں کے کثرت سے عادی، خصوصاً جبکہ دانت میں فضا یعنی گیپ ہو۔ تجربے سے جانتے ہیں چھالیا کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف و اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں، یعنی منہ کے کونوں اور دانتوں کے کھانچوں میں گھس جاتے ہیں کہ 3 بلکہ کبھی 10-12 کلیاں بھی ان کے تصفیہ تام یعنی مکمل صفائی کو کافی نہیں ہوتی۔ نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے، نہ مسواک، سوا کلیوں کے کہ پانی منافذ یعنی سوراخوں میں داخل ہوتا اور جنبشیں دینے یعنی ہلانے سے جمے ہوئے باریک ذروں کو بتدریج چھڑا چھڑا کر لاتا ہے۔ اس کی بھی کوئی تحدید یعنی حد بندی نہیں ہو سکتی، اور یہ کامل تصفیہ یعنی مکمل صفائی بھی بہت مؤکد یعنی اس کی سخت تاکید ہے۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے، ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کرے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور طبرانی کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گراں نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ تو یہ میں نے جو ابھی آپ کو پان کھانے کے تعلق سے عرض کیا، تو پان کھانے والا بڑی آزمائش میں ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے ریزے دانتوں میں پھنستے ہیں، چھالیا، سونف، دھنیا، اور اس طرح منہ صاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ خصوصاً پاکستان میں کتھے کی پیداوار نہیں، جو میری معلومات اس کے مطابق عرض کرتا ہوں، لہذا جرائم بھرا ذہن رکھنے والے لوگ چمڑا رنگنے کا رنگ مٹی میں ڈال کر اس کے ذریعے کتھا بناتے ہیں، اور ہمارے یہاں ہمارے ملک میں یہ اس طرح کے پان عام لوگ کھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ہند میں کتھا ہوتا ہے اور وہاں کا کتھا اصلی مل سکتا ہے وہاں، ہمارے یہاں تو پیداوار نہیں کتھے کی۔ کیا یہ اچھا ہو کہ یہ نقلی کتھے والا پانی کھانا چھوڑ دیں، ورنہ پھر کئی بیماریاں گلے پڑ سکتی ہیں۔ اور ویسے بھی مٹی کے بارے میں روایتیں ہیں کہ حد ضرر تک، نقصان دہ حد تک مٹی کھانا حرام ہے۔ اس سلسلے میں مقتوط المدینہ کا جاری کردہ امیر اہل سنت کا رسالہ پان گٹکا انتہائی معلوماتی وہ رسالہ ہے، اور اس میں پان کھانے والے، گٹکا کھانے والے، سگریٹ پینے والے اسلامی بھائی جب یہ رسالے کا مطالعہ کریں تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کے کس قدر نقصانات ہیں۔ تو حیرت انگیز معلومات ہے۔ یہ امیر سنت کے دست مبارک میں یہ رسالہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس میں پان گٹکا کھانے کے عادیوں کو کیسی کیسی بیماریوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے، اس کا بھی بیان ہے، اور کئی کینسر کے مریضوں کی اس میں حکایات بیان کی گئی ہیں کہ جو یہ گٹکے کھانے کے عادی تھے اور اس کی وجہ سے بیچارے کینسر میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس کی تفصیلی معلومات پان گٹکا رسالہ صفحات، اس کے صفحات تقریباً 40، اس کو خریدیے اور تقسیم کیجیے۔
اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے. تو یہ پان گٹکا، مین پوڑی، خوشبودار چھالیا، خوشبودار سونف، یہ سب خطرناک چیزیں ہیں. آج کل ان میں ایسنس ڈالے جاتے ہیں، بلکہ کپڑوں پر لگانے کا گھٹیا عطر جو ہوتا ہے یہ بھی اس میں استعمال ہوتا ہے، اور بہت رف چیزیں، سڑی ہوئی چھالیاں ڈالی جاتی ہیں. ہمارے یہاں پابندیاں بھی لگتی رہتی ہیں، لیکن کسی طرح بھی وہ ترکیبیں بنتی رہتی ہے اور بازار میں آ جاتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں. اگر لوگ کھانا چھوڑ دیں گے تو خود ہی بنانے والے بند کر دیں گے. جب تک آپ کھاتے رہیں گے تو یہ بناتے رہیں گے اور آپ کو ملتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھنے کی سعادت بخشے کہ ہم اچھی صحت کی برکت سے اللہ تعالی کی اچھی طرح عبادت کر سکیں. صلو علی الحبیب. رہوں باوضو میں سادا یا الہی، شاہ تار پر ہے آن رحمت کی